عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، یا رب دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کے تو مر جانا بھی جینا ہے، اور قسمت والے وجن مدینے مانن موج مدینے دی گلیاں قربان وجہ ان گلیاں تو جتھے لائیاں آقا تلیاں۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیو، بزرگوں، دوستو، حج اور عمرے کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے، زندگی میں اللہ تعالی بار بار عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تین طرح کی عبادات ہیں جو اللہ تعالی بندے سے چاہتا ہے۔ نمبر ایک، کچھ عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، جن کو کہتے ہیں بدنی عبادات۔ بدنی عبادات میں سے جیسے نماز ہے، بدنی عبادت ہے کہ پورا جسم کے ذریعے سے ہم عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اسی طرح کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، مالی عبادات جیسے صدقات ہیں، خیرات ہیں، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ یہ مالی عبادات ہیں کہ مال کے ذریعے سے ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہی ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق مال کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے کہ بندہ طواف کرتا ہے بیت اللہ کا، یہ بدنی عبادت بھی ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی بھی کرتا ہے، بدنی عبادت ہے کہ انسان اللہ کے لیے جو حج کرتا ہے مینا میں جائے گا، مینا سے عرفات کے میدان میں آئے گا، عرفات کے میدان سے پھر مزدلفہ میں آئے گا، پھر مزدلفہ سے دوبارہ مینا میں آئے گا، پھر مینا میں رہنے کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے آئے گا۔ پھر اس عبادت کے پیچھے مال کا تعلق بھی ہے، جانے کے اخراجات، آنے کے اخراجات، وہاں رہنے کے اخراجات۔ تو حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے، جس کا تعلق مال سے بھی ہے۔ اس لیے عبادات میں اعلیٰ افضل ترین عبادت اللہ کے گھر کی حاضری ہے، اور یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، یہ عاشقانہ سفر ہے انسان جو کرتا ہے۔ اس سفر کو کرنے کے پیچھے ارادہ اللہ کے گھر کی زیارت ہے۔ وہ جو سفر کیا جاتا ہے اس میں مقصود اللہ اور اس کے رسول کے در پر حاضری ہے۔ اس لیے جب اس سفر پہ انسان روانہ ہوتا ہے، اپنے جسم سے قیمتی لباس اتار کر 2 سفید چادریں پہنتا ہے، سلا ہوا کپڑا جسم سے اتارے گا،
مہنگے سے مہنگا کپڑا جو پہنتا رہا، آج اس کی اجازت نہیں. جو عمرہ یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو کہا ہے کہ تو نے دو کپڑوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہونا ہے. دو کپڑے ہی، ایک تہمت پہننا ہے، ایک اوپر کندھے سے چادر ناف تک ڈال لینی ہے. امیر آدمی ہو اس کا احرام بھی یہی ہے، غریب آدمی ہو اس کا احرام بھی یہی ہے، بادشاہ ہے اس کا احرام بھی یہی ہے، رعایا ہے، عام آدمی ہے، جو بھی اس سفر میں جائے گا سب کو اللہ نے دو چادروں کا حکم دیا ہے کہ سب دو چادروں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر طواف کرو اور اس بات کا اظہار کرو کہ یا اللہ ہم سب آپ ہی کے بندے ہیں، ہم سب آپ کے بندے ہیں، سب آپ کے محتاج ہیں. اس لیے دو چادروں میں یہ سفر کیا جائے گا. خوش نصیب آدمی جسے اللہ نے حج کی توفیق عطا کی یا عمرے کی توفیق دی، اپنے گھر سے وہ غسل کر کے حج کے ارادے سے چلا، عمرہ کرنے کے ارادے سے چلا. دو کپڑے اس نے اپنے جسم پہ باندھے، ایک کو تہمت بنایا، ایک کو کندھے سے نیچے لٹکا لیا، عمرے کے لیے چل پڑا، حج کرنے کے لیے چل پڑا. زبان سے یہ تلبیہ کہتا ہوا جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے میرے پروردگار، میں آپ کے گھر کے حاضری کے لیے آ گیا، میں طواف کرنے کے لیے آ گیا، میں صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے آ گیا، میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آ گیا، میں حتیم کے اندر نوافل پڑھنے کے لیے آ گیا، مقام ابراہیم پر نوافل پڑھنے کے لیے آ گیا. حاجی حج کرنے والا دو کپڑوں کے اندر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلا. وہ کتنا حسین منظر ہوتا ہے جب مسلمان کی پہلی نظر اللہ کے گھر بیت اللہ پر پڑتی ہے. آج تک یہ کہتا رہا ہوں قبلہ شریف، قبلے کی جانب ہوں کر کے نماز پڑھتا رہا، قبلے کی تعظیم اپنے دل میں لے کے بیٹھا رہا، اس حاضری کے لیے تڑپتا رہا، طواف کرنے کے لیے تڑپتا رہا. زندگی کا وہ سب سے اعلیٰ موقع ہے، زندگی کا وہ سب سے بہترین موقع ہے جب حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ کے گھر پہ نظر پڑتی ہے، بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے، دل میں آرزویں پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. بیت اللہ پر پڑنے والی پہلی نظر، اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. انسان کی دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے. پھر بیت اللہ پہ نظر پڑنے کے بعد بالکل حجر اسود کے سیدھ میں آ کر یہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، طواف کا آغاز کرے گا، اللہ کے گھر کا طواف کرے گا. طواف کرتے کرتے 7 چکر لگائے گا، حجر اسود کی طرح اشارہ بھی کرے گا. اگر بوسہ دینے کا موقع مل جائے حجر اسود کو بوسہ دے گا، ملتزم کے ساتھ چمٹ کر اللہ پاک سے دعائیں بھی کرے گا، حتیم کے اندر کھڑے ہو کے نوافل بھی ادا کرے گا. 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پہ آئے گا، وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے گا. پروردگار آپ کا احسان ہوا، آپ نے اپنے گھر میں بلایا، مجھے طواف کرنے کا موقع ملا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ملا، مقام ابراہیم کو دیکھنے کا موقع ملا، حتیم میں نوافل پڑھنے کا موقع ملا. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پہ ادا کرے گا. ادا کرنے کے بعد صفا مروہ کی طرف چلا
چلا جائے گا، احرام باندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں یہ عمرہ کرنے والا صفا سے اپنے چکر کا آغاز کرے گا، 7 چکر لگائے گا، صفا سے مروہ کی طرف جائے گا، مروہ سے صفا کی طرف آئے گا، بیت اللہ کو دیکھتا رہے گا، بیت اللہ پہ نظریں جمائے رکھے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا الحاج والعمار وفد اللہ، فرمایا او لوگو، عمرہ کرنے والا حج کرنے والا دونوں اللہ کے مہمان ہیں، ان کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا لیا، اللہ ان کا میزبان بن گیا، یہ اللہ کے مہمان بن گئے۔ ان دعوہم اجابہم، یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اللہ سے توبہ کریں، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو بیت اللہ کی حاضری کے لیے آیا، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے لیے آیا، عمرہ کرنے کے لیے آیا، 120 رحمتیں ہر میں پاک کے اوپر ہر وقت برس رہی ہے، 80 رحمتیں اس انسان کو ملتی ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، بیت اللہ کا چکر لگا رہا ہے، 80 رحمتیں برس رہی ہے، رحمتوں کے سائے میں طواف کرے گا، رحمت کے سائے میں چکر لگائے گا، 20 رحمتیں اسے ملیں گی جو آرام سے بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جنہوں نے آسمان تو دیکھا، زمین دیکھنے کا موقع ملا، لیکن ان آنکھوں کے لیے سب سے اعلیٰ موقع یہ ہے جب بیٹھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کا موقع ملے۔